الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اسی کے متعلق باتیں چل رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم کرتے ہیں انصاف کا، عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے دلانے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان نصیحتوں کو یاد رکھو، لعلکم تذکرون۔ گزشتہ احسان کے متعلق بات چل رہی تھی۔ پہلے نمبر پر رب العالمین نے ذکر کیا تھا عدل، کہ اگر انصاف باقی ہے تو دنیا میں امن و امان باقی ہے۔ انصاف جب ختم ہو جائے گا تو دنیا سے سکون ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر کیا احسان کا۔ احسان کا ترجمہ ہر لائن میں ہوتا ہے، ہر شعبے میں ہوتا ہے۔ عبادت کی قبیل سے جب شمار کریں تو وہاں پر بھی احسان آتا ہے۔ معاشرت اور معاملات میں دیکھیں تو وہاں پر بھی احسان کا ترجمہ ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ شمار کریں تو وہاں پر بھی احسان آئے گا۔ اولاد کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پر بھی احسان آئے گا۔ گزشتہ میں نے عبادت کی لائن سے ذکر کیا تھا کہ احسان کا ترجمہ عبادت میں کیا ہے، جس پر میں نے حدیث جبرائیل کو ذکر کیا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو بہت سارے سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ
یا محمد اخبرنی مل احسان، اے محمد آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ صفت ابھی پیدا نہیں ہوئی تو کم سے کم اتنا خیال کریں کہ وہ خدا تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس پر میں نے نماز کا ذکر کیا تھا کہ نماز ایسی پڑھیں کہ کم سے کم میں نہیں دیکھتا تو وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس میں نماز کو مد نظر رکھیں۔ آج کل ہماری نمازیں اس صفت احسان سے بہت پیچھے چلی گئی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا چور اگر کوئی ہے تو وہ نماز میں چوری کرنے والا ہے، بدترین چور اس کو قرار دیا۔ اب نماز میں چوری کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہ وہ دیکھنے میں تو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے جو ارکان ہیں اس کو صحیح طور پر ادا نہ کریں۔ اس پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزر چکی۔ نماز میں 3 مسئلے میں نے گزشتہ ذکر کیے تھے، اسی کے چلتے آج بھی ایک آدھ مسئلہ ذکر کر دوں۔ گزشتہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ اکبر زبان سے کہے بغیر آدمی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امام کے ساتھ ہو یا تنہا ہو۔ اس کے ہونٹ ہلنے چاہیے، قرات کے لیے ہونٹ ہلنے چاہیے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی اپنی زبان سے کہنا واجب ہے، ورنہ آدمی نماز سے باہر نہیں نکلتا۔ ہم امام کے ساتھ یوں سلام پھیر دیتے ہیں، اپنا منہ گھما لیتے ہیں، لیکن سلام اپنی زبان سے نہیں بولتے، یہ بھی واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ یاد رہیں کہ آپ 4 رکعت کی نماز میں ہیں یا ہم 3 رکعت والی نماز میں ہیں۔ تو 3 رکعت والی نماز میں بھی دوسری رکعت پر قاعدہ ہوگا، 4 رکعت والی نماز میں بھی دوسری رکعت پر قاعدہ ہوگا، جس کو ہم قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ قاعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر امام کھڑا ہو گیا التحیات پڑھ کر کے تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا التحیات پورا کریں اور التحیات پورا کرنے کے بعد کھڑا ہو۔ ایسا نہیں کہ میرا التحیات ادھورا ہے تو امام نے اللہ اکبر کہا تو اب میں کھڑا ہو جاؤں، نہ، اس کو حکم دیا جائے گا کہ تو جلدی جلدی التحیات پورا کر، اور امام وہاں پر رکوع میں نہ چلا جائے، اس سے پہلے تو قیام میں چلا جا۔ ایک یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ التحیات ہمارا پورا کرنا ہے دوسری رکعت میں، اور آخری رکعت میں بھی کم سے کم درجے میں التحیات پورا ہونا لازمی ہے کہ التحیات پورا کریں، اس کے بعد سلام پھیریں۔ پھر اتنا آہستہ نہ پڑھیں کہ امام سب پڑھ لیں اور ہم التحیات میں باقی رہیں۔ ایک یہ کچھ مسائل انشاءاللہ وقتاً تھوڑے تھوڑے ذکر کرتا رہوں گا۔ خیر، تو احسان کا مسئلہ عبادت میں یہ، اب ہر لائن کی عبادت میں احسان کو مد نظر رکھیں، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزے ہو۔ حج کے موقع پر شہرت نہ ہو، احسان یعنی اللہ رب العالمین کا دیکھنا مد نظر ہو۔ حج سے آنے کے بعد شکوہ اور شکایتیں نہیں۔ آج کل یہ حالت بن چکی ہے کہ وہاں پر بہت تکلیف ہوئی، کنکریاں مارنے میں ہمیں تکلیف ہوئی، طواف میں ہمیں تکلیف ہوئی، سفر میں تکلیف ہوئی۔ حالانکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ اس کو بیان نہیں کرتا ہے، لہذا اس کو ذکر نہ کریں۔ احسان کے معنی میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے تو اب اس کو بطور احسان ہم لوگوں کے سامنے اس کو ذکر نہ کیا کریں۔ آدمی جب سسرال سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے سسرال میں تکلیفیں جو پڑتی ہیں اس کو برداشت کرتا ہے، اس کو بیان نہیں کرتا ہے، اس کو ویٹھتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، راستوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ پڑوس میں ہوم منسٹر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کو بھی مد نظر رکھیں، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں اس کے گھر کی شکایتیں کیا نہیں کرتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی
احسان یہ ہے کہ دینے کے بعد سامنے والے کو ایسا نہ سمجھے کہ اس پر میں احسان کر رہا ہوں۔ اسی طرح تمام عبادتوں میں احسان کو مد نظر رکھیں۔ آگے احسان کا مطلب ذکر کیا معاشرت میں، کہ معاشرت میں احسان کا کیا مطلب۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں ان اللہ کریم یحب الکرم، کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے اور کرم کو پسند فرماتے ہیں، ومعالی الاخلاق، اور اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتے ہیں، وتکرہ السفسافہ، اور رب العالمین گھٹیا باتوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ معاشرت میں آج جو ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، بہترین کاریں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ بدلے کی بھاونا اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، حالانکہ اخلاق یہ ہے کہ جو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تصل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق کو جوڑ دے، اور تو دے دے اس کو جو تجھے من حرمک، جو تجھے دینے سے انکار کر دے، وتعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ آج کل اسی بھاونا میں آدمی اپنے دل کو پریشان کیے جا رہا ہے اور تکلیفوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے اخلاق کی اعلیٰ تعلیم یہ ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو معاف کریں اور اسی کو برداشت کریں تو دنیا میں امن و امان قائم رہے گا۔ آگے ماں باپ کے ساتھ احسان، جس کی 3 آیتیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا کیا مطلب۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کریم کی دوسری آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، قرآن کریم کی تیسری آیت وَإِذْ أَخَذْنَا رَبُّكَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم میں یہ 3 آیتیں ذکر کی احسان کے ترجمے میں کہ اللہ کی عبادت کرو اور احسان کرو۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کا کیا مطلب؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ فرض اور واجبات کے علاوہ میں دوسری کوئی عبادت سے آپ کو رکنا کہیں تو اس وقت ماں باپ کی فرما برداری میں وہ نوافل کو چھوڑ دے اور ماں باپ کے حکم کو مان لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک صحابی یمن سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، اور مدینہ آنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی تو پوچھا کہاں سے؟ کہا میں یمن سے ہجرت کر کے آیا ہوں۔ تو پوچھا آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو کہا میرے ماں باپ یمن ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ماں باپ کی آپ نے اجازت لی؟ کہا کہ نہیں، میرے ماں باپ کی اجازت نہیں لی، حالانکہ ہجرت تھی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ، اگر تمہارے ماں باپ کہیں کہ تم جاؤ حضور کے پاس تو ہی تم کو آنا ہے، ورنہ اگر تمہارے ماں باپ منع کر دے تو تم کو وہاں رہنا ہے، تم کو یہاں نہیں آنا ہے۔ حضور نے اپنے پاس سے ان کو کہا کہ یہاں سے جائیے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے تحت میں لکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتا ہے ویسا ہی برتاؤ اس کی اولاد اس کے ساتھ کرتی ہے۔ اور انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بندہ، ایک بزرگ ایک وقت نکلے اور کہنے لگے میں دنیا میں آج چکر لگاتا ہوں اس شہر کے، میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نافرمان اپنے ماں باپ کا کون بندہ ہے؟ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی، اس کے گلے میں رسی ہے اور وہ بڑی رسی سے پانی کھینچ رہا ہے، اور ایک نوجوان بندہ
کہ پیچھے سے وہ بوڑھے آدمی کو مارتا ہے، اتنا زور سے مارتا ہے کہ اس کا گوشت نظر آ رہا ہے پیچھے سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ بوڑھے آدمی پر ظلم کرتا ہے۔ کہا کہ اگرچہ یہ بوڑھا آدمی ہے لیکن یہ میرا باپ ہے۔ تو پھر میں نے تعجب سے کہا تیرے باپ پر تو ظلم کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں، یہ میرے باپ پر میں ظلم کرتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے باپ نے میرے دادا کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور میرے دادا نے میرے پردادا کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو یہ نسلاً در نسلاً یہ چلا آ رہا ہے۔ میں میرے باپ پر ظلم کروں گا، یہ سلسلہ ہمارے خاندان میں چلتا ہے کہ اسی طرح مارتے ہیں، اسی طرح پیٹتے ہیں، اور اسی طرح ہم پانی کھنچواتے ہیں اپنے باپ سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بندے کے دنیاوی زندگی میں ماں باپ دونوں حیات ہے، دونوں زندہ ہے اور دونوں راضی ہے، تو صبح جب وہ اٹھتا ہے اور صبح وہ کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر 2 میں سے ایک زندہ ہے نے ایک کا انتقال ہو گیا نے وہ راضی ہیں تو جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اگر والدین ہے دونوں زندہ ہے اور دونوں ناراض ہے اس سے تو جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر 2 میں سے ایک زندہ ہے نے ایک ناراض ہے تو وہ صبح کرتا ہے تو اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت کے تحت کہ اگر ماں باپ تجھے کہیں کہ تیری بیوی کو طلاق دے دے تو اس کو حکم ہے کہ وہ طلاق دے دے، لیکن آج کل اس مسئلے کو مد نظر رکھا جائے گا اس لیے کہ دونوں پہلو پر دھیان دیا جائے گا کہ کس بنا پر یہ طلاق کا مسئلہ ہے، سوچا جائے گا، سمجھا جائے گا اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ اس مسئلے کو لے کر کے ہم دوسری الجھنوں میں پھنس جائیں۔ یہ حکم دیا گیا ماں باپ کے ساتھ کہ یہی آپ کی جنت ہے، یہی آپ کی جہنم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے باپ کی رضامندی تیرے خدا کی رضامندی ہے، اور تیرا باپ ناراض تو تیرا اللہ بھی ناراض۔ ہم تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سب نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ماں باپ گھر پہ ناراض پڑے بیٹھے ہیں۔ کسی بھی موقع پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اگر ماں باپ ظلم کرے تو؟ کہا کہ تیرے ماں باپ اگر ظلم بھی کرے تو بھی تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو تیرے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اگرچہ کافر ہو۔ آج کل ہمارے گاؤں کا ماحول جو بگڑا ہے وہ یہیں سے بگڑا ہے کہ ماں باپ کو کوئی شمار میں نہیں لاتا۔ لہٰذا ان باتوں کو مد نظر رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آدمی وہاں سے گزرا۔ دیہاتی آدمی کو دیکھا تو اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر کے اس کو ہدیہ دے دی کہ یہ لے جا۔ تو وہ دیہاتی آدمی کہنے لگا، تو دوسرا آدمی جو پڑوس میں بیٹھا تھا جو صحابی تھے انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر آپ نے پگڑی اس کو دے دی، یہ تو ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی ہے، دیہاتی ہے، آپ اگر اس کو کوئی دوسرا ہدیہ بھی دے دیتے تو چل جاتا، اتنا بڑا ہدیہ آپ نے اس کو کیوں دے دیا؟ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ گزرا اس کے باپ سے میرے باپ کے تعلقات تھے، اور حدیث میں ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ سے ملنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، تو اس حسن سلوک میں نے یہ اتار کر کے دے دیا، یہ حدیث پر میں نے عمل کیا ہے، میں نے کوئی فضول اور زیادتی نہیں کی ہے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایتیں اور یہ احادیثیں ہیں کہ احسان کا ماں باپ کے ساتھ کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے
اور اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر وہ بہت سارے پیسوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، برکت وہ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس کو برکت نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ اور آج کل لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں علماء سے، بزرگوں سے کہ دعائیں کرو، حالانکہ بزرگوں کا حدیث میں اور قرآن میں دعا کا ذکر نہیں ہے کہ بزرگ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ احادیث میں ماں باپ کی دعا میں کہا گیا کہ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ لہذا ماں باپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو احسان کا ایک ترجمہ یہ ہوا، احسان کا ایک مطلب اپنی اولاد کے ساتھ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ احسان کا کیا مطلب؟ قرآن کریم نے اپنی اولاد کے ساتھ احسان کو ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ احسان کا اپنی اولاد کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ احسان کا دوسرا مطلب جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ تو اس وقت بیٹوں نے کہا جس کی عبادت تم اور تمہارے ماں باپ کرتے تھے ان کی عبادت ہم کریں گے۔ تو اولاد کے ساتھ احسان کا یہ مطلب کہ اولاد کو دیندار بنائیں، اولاد پیدا ہو بچہ تو اس کا نام اچھا رکھیں، ان کا عقیقہ کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے۔ اولاد کے ساتھ احسان کا یہ مطلب ہے کہ اولاد کو غلط راستوں سے بچائیں، اولاد کی دنیا کی صرف فکر نہ کریں، اولاد کی آخرت کی فکر کریں۔ اگر یہ ہے تو آپ اپنی اولاد کے بارے میں محسن نہیں ہیں، آپ اپنی اولاد پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کی اور آخرت کی فکر نہیں کی تو کل قیامت کے دن رب العالمین کے یہاں اس کا حساب ہوگا، یہ لازمی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اولاد کے متعلق کہ کب کس موقع پر حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ وبرد مدجعہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو صرف اتنا وقت ملے کہ جس وقت میں آپ کو ایک نصیحت کرنا ہے، اتنا وقت کہ آپ کا ایک پیر ٹرین میں چل رہے ہیں، آپ کا ایک پیر نیچے ہے، ٹرین شروع ہو رہی ہے اور دوسرا پیر آپ نے ٹرین میں رکھ دیا ہے، تو لوگ کھڑیں گے اور لوگ آپ سے سوال کریں کہ آپ اتنے سیکنڈ میں، اتنے لمحے میں آپ کیا نصیحت اور کیا پیغام امت کو دیں گے، وہ بتلا دیں۔ تو حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اتنے وقت میں وہ پیغام دے دوں گا جو پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو پوچھ کے چلے گئے تھے۔ وہ کیا کہ تم عبادت کس کی کرو گے؟ اللہ کی؟ تو کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہی میسج میں دے کر کے چلا جاؤں گا کہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے رب کی اطاعت کر لینا، اور رب کی اطاعت میں سب کچھ آ گیا۔ مضمون لمبا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔